السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بہت سارے بہن اور بھائی اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک کو بخشنے کے کتنے طریقے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کیسے بخشا جاتا ہے؟ نمبر 2، قرآن پاک کا اجر و ثواب کیسے والدین کو بھیج سکتے ہیں؟ نمبر 3، قرآن پاک کن لوگوں کو بخشا جاتا ہے، کن لوگوں کو ہم بخش سکتے ہیں؟ اور نمبر 4، ایک قرآن پاک کا ختم کتنے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں؟ اگر قرآن پاک ادھورا رہ جائے، کوئی بندہ قرآن پاک مکمل نہیں کر سکتا، اس نے آدھا قرآن پاک پڑھا ہے، یا ایک پاؤ یا ایک پارہ، دو پارہ، تین پارے پڑھے ہیں، کیا ان کا بھی اجر و ثواب اپنے مرحومین کو بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ قرآن پاک کے علاوہ اور کون سے نیک اعمال ہیں، جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر اذکار ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، حج ہے، کن نیک اعمال کا اجر و ثواب اپنے مرحومین کو بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ تفصیل کے ساتھ ان مسائل کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ ماشاء اللہ، میرے بہن اور بھائی اکثر ایسے سوال پوچھتے ہیں، بڑے بہترین سوال پوچھے ہیں، اور یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ آج ان تمام مسائل کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے یہ تمام ذہن میں آنے والے سوالات حل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار، نفل نماز، روزہ، طواف، عمرہ، حج، قربانی، نیز غربا مساکین پر صدقہ خیرات کر کے مرحومین کو ثواب پہنچانا، یہ درست اور شرعاً جائز ہے، اور مرحومین تک نہ صرف اس کا ثواب پہنچتا ہے بلکہ پڑھنے والوں یا صدقہ کرنے والوں کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ بندے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے یا فلاں نیک عمل کیا ہے، اس کا اگر اجر و ثواب ہم اپنے مرحومین کو بھیج دیں گے تو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو ختم کر لیا ہے، اس کا اجر ثواب بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی اس قرآن پاک کے پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا ثواب قرآن پاک کو پڑھنے کا ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس قرآن پاک کا، اس نیک عمل کا جس کا آپ ثواب اپنے مرحومین کو بھیج رہے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنے مرحومین والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے ان اعمال میں سے جو میسر ہوں ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے آپ غربا اور مساکین پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ الغرض ان تمام نیک کاموں کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایسا صدقہ یا نیک عمل کیا جائے جس کا اجر جاری رہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تلاوت آپ نے کی، اگر آپ پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب ان کو بھیجیں گے تب پہنچے گا۔ نفل نماز، ذکر اذکار، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عمرہ اگر کریں گے، اس کا اجر و ثواب، ان نیک اعمال کا اجر و ثواب آپ ان کو بھیجیں گے تو ان کو پہنچے گا۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو ان کا اجر و ثواب آپ کے مرحومین کو نہیں ملے گا۔ ایسا کام کیجئے، ایسا جاری کام ہونا چاہیے جس کا اجر و ثواب جاری رہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ان اعمال کا اجر و ثواب آپ کے مرحومین کو ملتا رہے۔ تو وہ جاری کام کون سے ہیں؟ مثلاً ان کے ایصال ثواب کی نیت سے کہیں پانی کی کمی ہے، کنواں کھدوا دیں، اور اگر کہیں مسجد میں کوئی چیز ضرورت ہے قرآن پاک تلاوت کے لیے، جائے نماز، مصلی، صفیں، کوئی چیز بھی ایسی ضرورت کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، جو تپائیاں رکھی ہوتی ہیں، جو پھٹیاں ہوتی ہیں، ٹیبل بنی ہوتی ہے، وہ لے کر مسجد میں دے دیں، قرآن کریم وقف کر دیں، اور اسی طرح دین کے احکام کی کوئی کتاب وقف کر دیں، یا پھلدار سایہ دار درخت لگا دیں۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کا اجر و ثواب آپ چاہے کوئی نیک عمل کریں یا نہ کریں، ان کا اجر و ثواب ان کو جاری رہے گا اور ان کو پہنچتا رہے گا۔ اور اس ضمن میں آپ کو حدیث مبارکہ کو حوالہ بھی دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا افضل صدقہ ہے کہ ان کو پہنچ سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پانی انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ پانی ہے، تو انہوں نے کسی آبادی کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ بس اب جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، وہ کنواں دیتا رہے گا، چاہے آپ کوئی اور نیک عمل کریں یا نہ کریں، آپ فوت ہو جائیں، آپ زندہ رہیں، جب تک وہ کنواں رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کے مرحومین، آپ نے جس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے وہ کام کیا ہوگا ان کو ملتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو بخشنے کے کتنے طریقے ہیں۔ سامعین کرام، آج میں آپ کو قرآن پاک بخشنے کے 3 طریقے بتاؤں گا۔ تینوں طریقے صحیح ہیں، مگر جو آپ کو آسان لگے وہی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اس قرآن پاک کو میں تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اس کا اجر و ثواب میرے فلاں فلاں رشتہ دار، والدین، مرحومین کو پہنچ جائے۔ قرآن، اب چاہے قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھیں، چاہے آدھا قرآن پڑھیں، چاہے پورا قرآن پڑھیں، چاہے قرآن کا جتنا حصہ بھی پڑھیں، اس کا اجر و ثواب آپ نے جن کی نیت کر لی تھی ان کو پہنچ جائے گا۔ اب دوسرا طریقہ آپ قرآن پاک پڑھ کر، چاہے جتنا پڑھ سکیں، ایک پارہ، 2 پارہ، ایک قرآن ختم کیا ہے، 2 قرآن ختم کیے، پڑھنے کے بعد یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، اس قرآن پاک کو پڑھنے کا اجر و ثواب فلاں فلاں مرحومین کو، فلاں فلاں رشتہ داروں کو پہنچ جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جتنا حصہ پڑھ لیا ہے، چاہے قرآن پاک ختم کر لیا ہے، چاہے قرآن پاک کا آدھا پارہ پڑھا ہے، 2 پارے پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں، اس کو پڑھ کر آپ اس کو دعائیہ کلمات کے ساتھ کسی کو بخش سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، کیونکہ قرآن پاک ختم کرنے پر دعا مانگنا یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ ختم قرآن کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ختم قرآن کیونکہ ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اس عبادت کے بعد آپ جتنی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہی سنت سے ثابت ہے، دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں، اب یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں نے یہ قرآن پاک ختم کیا ہے، اس میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے اس کی تلاوت میں ضرور کمی بیشی رہ گئی ہوگی، میں قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اپنی رحمت سے میری خطاؤں کو، میری کمی بیشی کو معاف فرما دے، اور میں یہ قرآن پاک کا تحفہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجنا چاہتا ہوں، پھر ان کی آل کو، صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، پھر صالحین، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، اکابرین کو بھیجنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کا تحفہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک لفظ کہنا ہے کہ اے اللہ، میرے اس قرآن پاک پڑھنے کے اجر و ثواب کو تو اپنی شان کے مطابق ان تمام تک پہنچا دے۔ بس یہ اپنی شان آپ نے کہنا ہے، کیونکہ جب اللہ کی شان کا آپ حوالہ دیں گے تو آپ کو پتہ ہے اللہ کی شان کتنی ہے۔ جب آپ یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب پہنچا دے، تو ایک تو اجر و ثواب آپ نے جو پڑھا ہے قرآن پاک وہ تو پہنچ جائے گا، اب جو اللہ کی شان ہے وہ تو آپ کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے، تو اللہ رب جب اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب پہنچائیں گے تو پھر کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، قرآن پاک ضرور بخشنا ہوتا ہے؟ ہاں، اگر آپ کوئی ایسا نیک عمل کرتے ہیں جس کے کرنے سے پہلے بھی آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، اگر آپ نہیں بخشے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے اعمال میں ہوگا، آپ کے اعمال میں آپ اس کے مالک ہیں، آپ کی ملکیت ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنی نیکی ایصال ثواب کرنا چاہیں تو تب آپ کی نیکی جائے گی نا، اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کے پاس رہے گی۔
لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کو ایصال ثواب کریں گے، آپ کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ ایصال ثواب کرتا رہے، بس خود خالی ہو جائے نیکیوں کے ساتھ۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آپ کی نیت، خلوص، آپ کے دل کو دیکھتے ہوئے، آپ کی حجت کو دیکھتے ہوئے، محبت کو دیکھتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کا ان اعمال کا اجر و ثواب آپ کے مرحومین تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے، بتائیے کہ آپ نے اس رمضان المبارک میں قرآن پاک کے کتنے ختم کیے ہیں۔ اور اگر ان مسائل کے حوالے سے کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔